اہل اسلام، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اس موسم میں اور اس وقت میں اتنی کثیر تعداد میں جو اس گاؤں میں حاضر آئے ہیں اور رات گئے تک آپ پوری دل جمعی کے ساتھ علماء کے بیانات سن رہے ہیں، یقیناً اللہ تعالی جل شانہ نے آپ کو معرفت ایمان سے نوازا ہے اور صحت اعمال کے لیے بھی عملاً جہد کی صلاحیت و طاقت آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس پر ہم سب جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ ہمارے دین میں فضائل کا مرکز و منبع حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اعزاز، ہر شرف کی انتہا آپ پر فرمائی۔ آپ عالمین کے سردار ہیں، سب انبیاء کے سردار ہیں، سارے رسول اعظام کے قائد ہیں۔ ہر نبی کو اللہ نے سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن ان سب انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آپ امام الاولین والآخرین ہیں، اور آپ کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے وسیلہ سے اس پوری امت کو اور اس وقت کو، اس قوم کو، اس قوم کی طرف اترنے والی کتاب کو، اس دین کو اور اس دین کے تمام ارکان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کی نسبت سے ساری امتوں میں بلند تر مقام عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اس امت کو اللہ نے بہترین امت قرار دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام لوگوں میں سے منتخب امت ہے، ایک امتیازی امت ہے جس کا بڑا مقام ہے، اور اس کا سبب اور اس کی ذمہ داری اس امت کی بیان فرمائی گئی کہ تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، برائی عملی ہو، برائی اعتقادی ہو، اس سے روکتے ہو، منع کرتے ہو، اور نیک کاموں کا خود بھی بجا لاتے ہو اور دوسروں کو بھی اس کا امر کرتے ہو، حکم کرتے ہو۔ یہ بہت بڑا اہم فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے انبیاء کرام علیہ السلام انجام دیتے تھے۔ حضور کی، نبی کریم علیہ السلام کی آخری نبوت کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر انور پر ختم نبوت کا تاج سجایا اور آپ پر نبوت ختم فرمائی، نبی کریم علیہ السلام خاتم ہیں، تو آپ کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام جو انبیاء کرام علیہ السلام انجام دیتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کی سب سے بہترین امت اس آخری امت کے ذمے یہ فریضہ بھی لگا دیا گیا۔ یہی سبب ہے کہ 1430 سال ہجرہ کے گزرنے کے باوجود دعوت کا کام، دعوت دین کا کام سرگرمی سے جاری ہے۔ وہ دنیا کا کوئی علاقہ ہو، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافۃ للناس، تمام لوگوں کی طرف اللہ کے اکیلے واحد نبی ہیں کہ جن کو ساری روئے زمین پر جہاں جہاں بنی نوع انسان بستے ہیں ان سب زمینوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا دعوت و تبلیغ کا دائرہ کار بھی بڑا وسیع ہے کہ جہاں بھی آپ کی امت جاتی ہے اس پر یہ فرض ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دین کی دعوت جو ہے وہ پیش کرتی رہے۔
محترم حضرات، دعوت دین پیش کرنے والی اس امت کو خیر امت فرمایا، اور ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح اللہ کم الحاکمین جل وعلا نے امت محمدیہ کو امت عادل فرمایا۔ یہ امت امت عادلہ ہے، یہ امت امت عادل ہے، یہ امت امت وسط ہے، اور اللہ نے ان کو یہ شرف بخشا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ امت عادل اس لیے بنایا کہ ان کی گواہی نہ صرف اس امت کے بارے میں بلکہ تمام امتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی کو قبول فرمایا اور ان کو ساری امتوں کا گواہ بنا دیا ہے۔ امت خیر ہے، اور امت میں پوری امت محمدیہ خیر ہے، بہتر امت ہے، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ اور اگر احادیث مبارکہ پر غور کریں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ امت کا وہ حصہ جو حکمت الہیہ سے نبی کریم علیہ السلام کے حیات ظاہری میں آپ کے سامنے موجود تھا، امت اجابت جنہوں نے دعوت دین کو قبول کیا، وہ ساری امت میں سے سب سے بہترین گروہ تھا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اور پھر ان کو خوشخبری ہو ان کو جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ طوبی لمن رآنی او رأى من رآنی، ان کو خوشخبری ہو جنہوں نے مجھے دیکھا، اور ان کو بھی خوشخبری ہو جنہوں نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا، یعنی جنہوں نے صحابہ اکرام کی زیارت کر لی۔ اور کتنا بڑا شرف ہے کہ حضور فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رآنی او رأى من رآنی، اس مسلم کو اور مومن کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی جس نے محمد رسول اللہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس کو بھی جس نے میرے صحابی کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے، یعنی صحابہ اکرام کو جس نے حالت ایمان میں دیکھا ان کی زیارت کی، اللہ نے جہنم کی آگ سے انہیں بھی محفوظ فرما دیا۔ پھر اندازہ فرمائیے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ کتنے بہتر ہیں اس ساری امت سے، امت ساری بہتر ہے، لیکن حضور کے عہد میں جو لوگ مومن ہیں، یعنی آپ کی حیات ظاہرہ کے وقت جو مومن تھے، ان کی بہتری کا یہ حال ہے کہ حدیث سے صحیح میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صحابی اگر ایک چلو جو صدقہ کرے اور بعد میں آنے والے اگر اود پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کریں تو ان کی نیکی میرے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس کا سبب اولاً یہی ہے کہ سب سے بہتر زمانے میں انہوں نے نیکی کی ہے، جبکہ ان کے سامنے نیکی کی ترغیب کسی اور مبلغ نے نہیں، اللہ کے آخری نبی نے خود تبلیغ فرمائی ہے، اور انہوں نے حضور کے سامنے کلمہ پڑھا ہے، حضور کے ساتھ جہاد پر گئے ہیں، حضور کے پیچھے نماز ادا کی ہے، سرور عالم کی تلاوت کو انہوں نے اپنے کانوں سے اور دل کے کانوں سے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، وہی کہ اولین مخاطب ہیں جن کو اللہ خیر البریہ قرار دے رہا ہے، سب سے بہتر مخلوق قرار دے رہا ہے اپنے بندوں میں، اس کا مصداق وہ ہے کہ جن کے سامنے رسول اللہ نے ان آیتوں کی تلاوت فرمائی ہے۔ آپ محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ سن رہے ہیں نا آپ؟ مجھے ایک شیعہ